السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف خاندانوں، مختلف قبیلوں، مختلف برادریوں میں بنایا۔ یہ اللہ رب العزت نے خود اس تقسیم کو اس سورہ حجرات کی اس آیت میں اپنی طرف منسوب فرمایا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں مرد اور عورت میں پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں، مختلف قبیلوں میں بنایا۔ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ آج انسان بسا اوقات اپنے آپ کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے قبیلوں کو، اپنی برادریوں کو عزت اور ذلت کا معیار سمجھنے لگا ہے۔ یہ چیز خاص طور پر پیش آتی ہے اس وقت جب انسان رشتے کرنے لگتا ہے، خاندان سے خاندان جوڑنے لگتے ہیں، تو کئی خاندان اپنے آپ کو دوسرے خاندان والوں سے زیادہ باعزت سمجھتے ہیں۔ کوئی قبیلہ اپنے آپ کو باعزت سمجھتا ہے، کوئی برادری میں اپنے آپ کو باعزت سمجھتا ہے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ انسان جس قبیلے سے، جس برادری سے تعلق رکھتا ہو اس کو اچھا سمجھے۔ اچھا سمجھنا بری بات نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے اپنے آپ کو عزت والا سمجھنا، دوسرے کو حقیر اور ذلیل سمجھنا، یہ بری بات ہے۔ آج انسان جب اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر، کاروبار کے اندر، اپنے دفاتر اور اداروں کے اندر انسان بسا اوقات برادری کے تعصب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ میری برادری کا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ یہ سرائکی کا ہے تو میں نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ یہ چترالی ہے، میں نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ یہ پٹھان ہے، میں بھی پٹھان ہوں، اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ میری یہ ذات ہے، اس کی بھی یہ ذات ہے، یہ بھی ہماری برادری کا ہے۔ تو بسا اوقات لوگ کاروبار میں بھی یہی کچھ شروع کر دیتے ہیں۔ کاروبار بھی اپنی برادری کے ساتھ کر لیا جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو تعصب سے بچانے کی کوشش فرمائی۔ بعض صحابہ نے پوچھ بھی لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کبھی اپنی برادری میں، اپنے قبیلے، خاندان میں، کیونکہ عرب میں زیادہ تر قبائلی نظام تھا، فلاں فلاں قبیلے کا ہے، فلاں فلاں قبیلے کا ہے، تو کبھی کبھی ہم اپنے قبیلے اور برادریاں والوں کو ان کے ساتھ مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، تو کیا یہ تعصب ہے؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تعصب یہ نہیں ہے۔ تعصب کسی اپنے خاندان، قبیلے، برادری والے کی مدد کرنا، یہ تعصب نہیں ہے۔ تعصب یہ ہے کہ وہ اگر ظلم کر رہا ہو پھر بھی اس کا ساتھ دو، اس لیے کہ یہ میری برادری کا ہے۔ بہت بڑی غلطی ہوئی آج معاشرے کے اندر کہ یہ غلط ہے، صحیح ہے، میں نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ یہ ظلم کر رہا ہے تو یہ برادری کا ہے، اس کے باوجود میں نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ صریحاً ظلم کر رہا ہے تب بھی اس کا ساتھ دینا ہے، اس لیے کہ میری برادری کا، میرے قبیلے کا ہے، میرے خاندان کا ہے۔ خاندانوں میں بھی یہ حال ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تعصب ہے جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، کہ ایک بندہ حق پہ نہ ہو، ایک بندہ ظلم کر رہا ہو
پھر یہ بندہ صرف اپنی عزت کی خاطر اس کا ساتھ دے رہا ہے، اس کو تقویت پہنچا رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، یہ تعصب ہے۔ اور انسان کہ یہ خاندان قبیلے برادریوں کو بالکل نہ ماننا، جیسے اوقات کبھی رشتہ ہوتا ہے خاندانوں میں، تو لڑکی کا تو لڑکے والوں کا، تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کی قوم کیا ہے، آپ کا خاندان کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ نے اگر مسلمان سمجھ کے شادی کرنی ہے تو کر لیں، ورنہ خاندان قبیلے برادریوں کو ہم نہیں مانتے۔ بعض لوگ یہ بھی جواب دیتے ہیں بتاؤ کہ مسلمان آپ نے دیکھنا ہے، شرافت دیکھنی ہے، خاندان دیکھنا ہے، ہم لوگوں کو دیکھنا ہے، ہمارے کریکٹر کردار کو دیکھنا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے خاندان دیکھ کر قوم برادری دیکھ کر شادی کرنی ہے تو ہم نہیں بتاتے، ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقصد بتایا تھا اس آیت کے اندر سورہ حجرات میں، اللہ خالق ہے نا، اس نے خود کہا انا جعلناکم شعوبا وقبائل، بے شک ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں قبیلوں میں بنایا ہے، لیکن مقصد کیا تھا؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، بس۔ عزت اور ذلت معیار یہ نہیں تھا۔ غلطی یہاں ہوئی کہ انسانوں نے خاندان قبیلوں برادریوں کو عزت اور ذلت کا معیار سمجھ لیا۔ کہ وہ پنجاب میں رہنے والے صرف پنجابیوں کی مدد کریں، سندھ میں رہنے والے صرف سندھیوں کی مدد کریں۔ یہ بس اوقات اس سیلابی کیفیت میں اور ان تمام جتنی بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، اس میں بھی یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ پنجابیوں کی مدد کر، سندھیوں کی مدد کر، فلاں کی مدد کیوں کر رہے، اپنے قبیلے برادری والوں کو دیکھیں، جی ضرور دیکھیں، ضرور دیکھیے۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات دیتے وقت سمجھایا کہ اگر آپ ایک غریب کو، عام غریب کو اگر دیتے ہیں زکوٰۃ تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن اپنے رشتہ دار کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کو دو ثواب ملیں گے، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا اور ایک اس کے ساتھ تعاون کرنے کا اور صلہ رحمی کرنے کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جو تعاون ہے، جائز تعاون ہے، مدد ہے، وہ تو رشتہ داروں کا، قبیلوں کا، خاندانوں کا کرنے کا حکم دیا، سمجھایا، اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اس لیے آج وقت کا بہت بڑا تقاضا کہ انسان ان خاندانوں، قبیلوں، برادریوں کی تقسیم اور یہ صوبوں کی تقسیم اور یہ علاقوں کی تقسیم، اس کو عزت اور ذلت کا معیار نہ بنائے انسان۔ عزت اور ذلت کا معیار کیا؟ اب اللہ کو بھی معلوم تھا کہ انسان کو میں خاندان، قبیلوں، برادریوں میں پیدا کروں گا، اور مقصد بھی بتایا لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ آپ اسے اندازہ لگائیں، اب کیونکہ وہ ڈاک کا نظام ایسا نہیں رہا، لیکن میں اس کو مثال دے کر سمجھانا چاہوں گا کہ یہ خاندان، قبیلوں، ملکوں، صوبوں کی تقسیم، محلوں کی تقسیم، گلیوں کی تقسیم، مکانوں کی تقسیم، علاقوں کی تقسیم، اس کا فائدہ کیا تھا؟ تعارف کیسے تھا؟ اب بھی وہی ہے تقریباً، کہ ایک بندہ ہے، وہ کئی ارب انسان ہے دنیا میں، آپ اس ایک بندے کو خط لکھنا چاہتے ہیں، کوئی آپ نے لیٹر اس کو پہنچانا ہے، کوئی چیز پہنچانی ہے، تو آپ کیا کرتے تھے کہ جناب آپ اس کے اوپر اس کے ملک کا نام لکھتے تھے، پھر آپ اس کے صوبے کا نام لکھتے تھے، پھر آپ اس کے اندر اس صوبے کے شہر کا نام لکھتے تھے، اور شہر کے بعد اس ڈاکخانے کا نام لکھتے تھے، اور ڈاکخانے کے اندر پھر گلی کا نمبر لکھتے تھے، نام لکھتے تھے، پھر اس کے اندر اس کے گلی کے اندر گھر کا نمبر، مکان نمبر لکھتے تھے، پھر مکان نمبر کے اندر اس کا جو نام ہوتا تھا وہ لکھتے تھے۔ تو کئی ارب انسانوں میں سے گھومتا ہوا خط بالکل ٹھیک اس بندے تک پہنچ جاتا تھا۔ لتعارفوا، اللہ نے تقسیم اس لیے کی تھی تاکہ یہ انسان ایک دوسرے کو پہچانے، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ یہ انسان جو ہے اسی کو عزت و ذلت کا معیار بنا لے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم، اسی آیت کے فوراً بعد انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار متقی۔ اللہ نے عزت اور ذلت کا معیار بنایا تقوی،
کہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو جتنا گناہوں سے بچتا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا، جو جتنا زیادہ نیک کام کرنے والا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا۔ آج انسان نے عزت کو تلاش کیا پیسے کے اندر، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا اس کی عزت ہوتی ہے، جس کے پاس عہدہ زیادہ ہوگا اس کے اندر اس کے پاس زیادہ عزت ہوتی ہے، جس کے پاس مالی طور پر اسٹیٹس اس کا بہت اچھا ہوگا اس کی زیادہ عزت ہوگی، جس کے زیادہ لوگ جو ہے نا پیروکار ہوں گے، جس کے فالوور زیادہ ہوں گے وہ زیادہ عزت والا ہوگا، اور جس کو ماننے والے زیادہ ہوں گے وہ زیادہ عزت والا ہوگا، اور جس کو جناب زیادہ لوگ پڑھنے والے ہوں گے وہ زیادہ عزت والا ہوگا۔ یہ سب انسانوں نے خود عزت اور ذلت کے معیار بنائے، یہ اللہ نے نہیں بنائے۔ آج وقت کا بہت بڑا تقاضا کہ انسان یہ سمجھے کہ عزت اللہ نے رکھی ہے تو تقویٰ اور پرہیزگاری کے اندر، میں جتنا غلط کاموں سے زیادہ بچوں گا اللہ مجھے عزت دے گا، میں جتنے اچھے کام زیادہ سے زیادہ کروں گا اللہ مجھے عزت دے گا۔ ایک تو وہ اللہ کے نزدیک عزت والی بات، اور دوسری چیز کہ یہ انسان معاشرے کے اندر رہتا ہوا جب بھی کسی کی جان، مال، عزت و آبرو کا احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاشرے میں اس کو عزت دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے آخری خطبے کے اندر یہ اصول ہمیں سکھایا تھا۔ آج بھی یہی اصول انسان زندگی میں اپنا لے تو اللہ اس کو ضرور عزت دے گا۔ تین چیزوں کا خیال رکھ لے۔ یہ آج انسان کہا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے بھی ہیں فلاں انسان عزت کا بھوکا ہے، تو اس کا جواب ذہن میں رکھے گا، ہر انسان عزت کا بھوکا ہے، ہر انسان عزت کا بھوکا ہے۔ یعنی کیا معنی؟ بھوک کا مطلب کیا؟ چاہتا ہے، بہت چاہتا ہے لوگ میری عزت کریں۔ آج اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہری اصول سکھایا۔ ایک اصول اللہ نے سکھایا، اپنے اندر تقویٰ پیدا کیجیے، اللہ عزت کرے گا، اللہ کے نزدیک باعزت ہوں گے، مخلوق کے اندر بھی باعزت ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تین اصول سکھائے۔ ایک کہ ہر ایک شخص دوسرے کی جان کا احترام کرے، اس کی ذات کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، جان کا احترام کرے، اس کو دکھ نہ پہنچائے۔ میاں بیوی ہے آپس میں، ایک دوسرے کو دکھ نہ پہنچائیں، ایک دوسرے کے اندر عزت کا، ایک احترام کا رشتہ قائم ہوتا چلا جائے گا۔ بیوی کو پتا ہو یہ مجھے دکھ نہیں پہنچاتا، اور شوہر کو پتا ہو یہ مجھے دکھ نہیں پہنچاتا، اور باپ کو پتا ہو کہ یہ اولاد مجھے دکھ نہیں پہنچاتی، اس باپ کے دل میں ایک مقام پیدا ہوتا ہے اولاد کا۔ اسی طرح والدین اگر چاہیں کہ ہمارا مقام اپنی اولاد میں پیدا ہو تو اس کے لیے ان کو ان کی جان کا احترام کرنا ہوگا کہ ہم سے اس کو دکھ کوئی نہ پہنچے۔ آج کوئی دوست، کاروباری دوست تو سمجھتا ہے کہ یہ دوسرا دوست میری عزت کرے، یہ انسان طے کر لے کہ میں نے اس کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کی جان کو نقصان نہیں پہنچانا۔ نمبر 2، اس کے مال کو نقصان نہیں پہنچانا۔ ہم معاشرے کے اندر کسی کے مال کو نقصان پہنچائیں اور پھر سوچیں کہ یہ شخص ہماری عزت کرے، ناممکنات میں سے اس کو مالی نقصان نہ پہنچنے دیں۔ تیسری چیز، اس کی عزت کا احترام کرنا، اس کے آبرو کا احترام کرنا۔ اس میں پھر وہ بدزبانی بھی آ جاتی ہے، اس میں گالیاں بھی آ جاتی ہیں، اس میں بدسلوکی بھی آ جاتی ہے، کہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کر کے جب انسان زندگی گزارتا ہے تو اس انسان کو عزت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور حقیقت میں یہ انسان اگر کبھی اپنے عہدے کی وجہ سے عزت پاتا ہے وہ عارضی عزت ہوتی ہے۔ اگر انسان کسی کے اوپر احسان کر کے عزت کر لیتا ہے تو وہ اس کی عزت دیر پا ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے جبر اور زبردستی اور اپنے تکبر اور غرور کی بنا پر اگر کوئی لوگ اس کی عزت کرتے ہوں، وہ صرف اس کے سامنے عزت کرتے ہوں گے، اس کی غیر موجودگی میں عزت نہیں کرتے۔ انسان بسا اوقات سمجھتا ہے کہ میں دبدبہ رکھتا ہوں، روب رکھتا ہوں، میں ذرا اونچی آواز میں بات کر لیتا ہوں، میں ذرا جھاڑ دیتا ہوں، میں فلاں کر لیتا ہوں، لوگ میری عزت کرتے۔ یہ سارے اوزار، یہ سارے انسٹرومنٹس ہیں عارضی عزت کے لیے، مصنوعی عزت کے لیے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ یہ انسان معاشرے میں رہتے ہوئے
جس قدر ہو سکے اپنے آپ کو متقی رکھنے کی کوشش کرے، تقوی اختیار کرے، اور پھر اس کے بعد معاشرے میں رہتے ہوئے بھرپور کوشش کرے کہ میری زبان سے، میرے عمل سے دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی شان یہی بیان کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آج انسان عزت چاہتا ہے دوسرے کی طرف سے، تو ایسی صورت میں خود اس کو عزت دوسروں کو دینی پڑے گی۔ آج عزت دو اور عزت لو والا معاملہ آج بھی سمجھ میں آتا ہے، جو اللہ نے سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہو، آج دوسرے کی رائے کا احترام کرنا، دوسرے کی رائے کا احترام کرنا، یہ دوسرے کو عزت دینا ہے۔ آج معاشرے کے اندر، گھر کے اندر آنے والا مہمان، اس کا اکرام کرنا، اس کو عزت دینا، یہ گھر کی عزت کا سبب بنتا ہے۔ آج گھر آئے ہوئے مہمانوں کے سامنے ہماری اولاد بالکل، آج نئی نسل اس بات کو بالکل نہیں سمجھتی کہ گھر آنے والے مہمان کو عزت دینے سے اللہ گھر کو عزت دیتا ہے۔ آج نئی نسل کے ذہنوں میں یہ باتیں نہیں، ہم سکھا نہیں سکتے، ان کا کوئی قصور نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں۔ آج نئی معاشرے کے، نئی نسل کے اندر معاشرے میں ذہن بن چکا ہے کہ بس میرے پاس پیسہ ہوگا تو عزت ہوگی۔ اس کے لیے انسان بہت پڑھتا ہے، بہت پڑھتا ہے، MBBS کر لیتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، پتہ نہیں کیا CPS کر لیتا ہے، بہت کچھ کر لیتا ہے، لیکن آپ کو ایک جملہ عجیب و غریب محسوس ہوگا کہ وہ معاشرتی انسان نہیں ہوتا۔ بہت بڑا ڈاکٹر ہو گیا، بہت بڑا انسان ہو گیا، بہت بڑا پروفیسر ہو گیا، بہت قابل ہو گیا، PhD کر لی، مقالے لکھ لیے، تھیسس لکھ لیے، بہت کچھ کرتا ہے، بڑی ریسرچ کر لی، لیکن معاشرتی انسان نہیں ہوتا، معاشرتی انسان نہیں ہوتا جو اللہ نے انسان کو بنایا ہے حقیقت۔ بس آج کی نشست کا یہی موضوع تھا کہ آج وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ ہم نئی نسل کو یہ سکھائیں کہ عزت کیسے ملتی ہے اور انسان عزت والا معاشرے میں کیسے بنتا ہے، اور ہم اپنے معاشرے کے اندر بھی، گھروں کے اندر، کاروبار کے اندر رہتے ہوئے بھی، آج وہ کاروباری ادارے، وہ ملک جن کے اندر کاروبار کے اندر دوسروں کو عزت دی جاتی ہے، دوسروں کا احترام کیا جاتا ہے، جو صاحب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ دوسرے جب ان کو عزت دیتے ہیں تو اسی صورت میں اللہ نے ان کے کاروبار کو کتنی ترقی دی ہوئی ہے، کتنی عزت ان کو دی ہوئی ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ گاہک کا احترام کر رہے ہیں۔ آج گاہک کا احترام کرنے والے تاجر بڑے کامیاب ہیں، صرف ان کو عزت دینے والے، صرف ان کو عزت دینے والے۔ اور کئی بار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو دکاندار، جو تاجر حضرات عزت نہیں دے پاتے اپنے گاہک کو، بس اوقات وہ اپنی دکان کو، اپنی تجارت کو بہت بڑا نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں۔ یہی وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر، اداروں کے اندر، معاشرے کے اندر اپنی ذاتی بھرپور کوشش کر لیں کہ دوسرے انسان کو اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے عزت دینے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس انسان کو بھی عزت دے گا اور معاشرے میں ایک سکون اور اعتماد کی فضا قائم ہو سکے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔